گھر کے دروازے پر پہنچے تو مولوی صاحب گلی میں ہی کھڑے تھے۔ نور باقی لڑکیوں سمیت گھر کے اندر داخل ہوئی۔ نور، معاف کر دو، اب دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ فاطمہ نے معافی مانگی۔ تم بہت اچھی طرح سے جانتی ہو کسی نامحرم کو اس طرح سے دیکھنا اور اس کے بارے میں بات چیت کرنا غلط ہے۔ کوئی جاہل اگر ایسا کرتا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن تم یہ کیسے کر سکتی ہو؟ نور کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ فاطمہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ نور نے اسے معاف کیا تو وہ باقی لڑکیوں کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی۔ نور ہمیشہ کی طرح آتے ہی کچن میں گھس گئی۔ مولوی صاحب نے اندر آتے ہی اطلاع دی کہ تابش کے لیے بھی کھانا بنانا ہے۔ وہ بھی آ گیا ہے۔ بابا، یہ آپ کے مہمان ایسا کیا کام کرتے ہیں جو انہیں اتنی جلدی چھٹی بھی مل جاتی ہے؟ نور نے سوالیہ نظروں سے مولوی صاحب کی طرف دیکھا۔ بیٹا، ان کا کام ہی ایسا ہے کہ ہر وقت وہاں موجود ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بس 2-4 گھنٹے وہاں گزارے، کام کا جائزہ لیا اور پھر واپس۔ مولوی صاحب تابش کی بتائی ہوئی کہانی نور کو سنانے لگے۔ اللہ ہی جانے ایسی کون سی نوکری ہوتی ہے، نور چولہا جلاتے ہوئے بولی۔ بچے، ہمیں ان کے کام سے کیا لینا دینا، ہمارے لیے وہ مہمان ہیں بس، مولوی صاحب نے جواب دیا۔ اچھا بابا، نور ناگواری سے بولی۔ وہ کھانا بنانے میں لگ گئی۔ عصر کا وقت قریب آیا تھا۔ مولوی صاحب بیٹھک میں داخل ہوئے۔ تابش کرسی پر بیٹھا موبائل پر گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ برخوردار، آپ مسجد چلیں گے یا پھر یہی نماز پڑھیں گے؟ مولوی صاحب پوچھنے لگے۔ میں آپ کے ساتھ مسجد چلتا ہوں، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مولوی صاحب کو اپنی بائیک پہ سوار کیے وہ مسجد پہنچا۔ عصر کے بعد پتہ چلا کہ مولوی صاحب مغرب تک بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں۔ تابش کام کے بہانے وہاں سے نکل آیا۔ گھر پہنچا تو کالونی کے بچے بچیاں نور سے قرآن پاک پڑھنے کے لیے آ جا رہے تھے۔ چاروں چار وہ بائیک پر ادھر ادھر گھومتا رہا۔ مغرب کے وقت دوبارہ مسجد پہنچا۔ مولوی صاحب مغرب کی نماز کے بعد ایک ختم پر مدعو تھے۔ تابش واپس گھر آ گیا۔ موسم کافی خراب تھا۔ بادل زور زور سے گرج رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ تابش کے موبائل کی بیل بجی۔ فیضی کی کال تھی۔ ہیلو بھائی، آپ کہاں ہیں؟ وہ پوچھنے لگی۔ بتایا تو تھا، عاصم کے کام سے شہر سے باہر آیا ہوں۔ تابش نے جھوٹ بولا۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ تابش ہڑبڑا گیا۔ بچو، ہم نے آپ کی لوکیشن ٹریس کر لی ہے۔ فری نے فیضی سے فون پکڑا۔ ارے یار، کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ تابش چڑ کے بولا۔ آپ نے جھوٹ کیوں بولا، پہلے یہ بتائیں۔ فری بولی، یار ٹرسٹ می، عاصم کا ہی کام کر رہا ہوں، پلیز بابا کو کچھ مت بتانا۔ تابش درخواست کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، بابا کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ فری نے پوچھا۔ جو بھی کہو گے، تابش مجبور ہو کے بولا۔ ڈن، جب آپ واپس آئیں گے تب آپ کو بتا دیں گے۔ یہ کہہ کے اس نے فون کٹ کر دیا۔ یکدم سے بجلی چلی گئی۔ تابش نے بیٹھک کا دروازہ کھول کے دیکھا تو سب کے ہاں روشنی تھی، صرف مولوی صاحب کا گھر ہی اندھیرے سے ڈوبا تھا۔ تابش جانتا تھا کہ نور گھر میں اکیلی ہے۔ وہ سوچ میں ڈوب گیا کہ اب کیا کرے۔ نور نے دروازے پہ دستک دی۔ تابش دروازے کے پاس پہنچا۔ سنیے، نور کی آواز آئی۔ جی، تابش نے جواب دیا۔ بارش کی وجہ سے تاروں میں چنگاریاں اٹھی ہوئی ہیں۔ بارش کی وجہ سے تاروں میں چنگاریاں اٹھی ہیں، شاید اس کی وجہ سے بجلی چلی گئی ہے۔ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ نور کی آواز میں ایک خوف تھا۔ جی، میں کر لوں گا، لیکن مجھے کچھ سامان چاہیے ہوگا۔ تابش نے بجلی ٹھیک کرنے کا ضروری سامان پوچھا۔ سب موجود ہے، میں باہر چارپائی پر سارا کچھ رکھ رہی ہوں، آپ اندر آ کے دیکھ لیں۔ کچھ ہی پلوں میں تابش گھر میں داخل ہوا۔ نور کمرے میں چلی گئی۔ کافی اندھیرا تھا، اس لیے اس نے اپنے موبائل ٹارچ آن کی، چارپائی سے سامان اٹھایا۔ سنیے، تاروں کے جوڑ کس طرف ہیں؟ تابش نے آواز دی۔ وہ وہاں، سامنے والی دیوار کے اوپر جو تاریں ہیں ان میں مسئلہ ہے، نور نے کمرے سے جواب دیا۔ دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی۔ تابش چھلانگ لگا کے دیوار پہ چڑھ گیا۔ تاریں کافی الجھی ہوئی تھی، بارش کی وجہ سے گیلی بھی تھی۔ اس نے بہت احتیاط کے ساتھ ایک ایک کر کے تاریں الگ کی۔ ایک تار کا جوڑ جلا ہوا تھا۔ تابش اسے ٹھیک کرنے لگا۔ 10-15 منٹ کی جدوجہد کے بعد تار ٹھیک ہو گئی اور گھر میں روشنی پھیل گئی۔ نور کمرے کے اندر سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جب بجلی ٹھیک ہوئی تو اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ تابش نے خدا کا شکر ادا کیا کہ عزت بچ گئی، بجلی ٹھیک نہ ہوتی تو شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ وہ دیوار سے نیچے اترنے کے لیے جیسے ہی چھلانگ لگانے لگا، تار کے ایک اور جوڑ پہ اس کا ہاتھ لگا اور بجلی کے ایک زوردار جھٹکے سے وہ نیچے آ گرا۔ ماتھا فرش سے ٹکرایا، ماتھے سے خون بہنے لگا۔
نور نے گرنے کی آواز سنی تو بدحواس ہو کے اس کی طرف لپکی۔ اس وقت نہ تو اسے اپنے پردے کا ہوش تھا اور نہ زمانے کی فکر۔ زانوں کے بل فرش پر بیٹھ کے اس نے تابش کے ماتھے کے بال ہٹائے اور رستے ہوئے خون پر اپنا دوپٹہ رکھ دیا۔ تابش کی آنکھیں اس کے چہرے پر جم گئی۔ درد اور تکلیف سے بے خبر وہ اسے دیکھتا رہا۔ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے تابش کی تلوار زدہ نظریں اپنے وجود پر محسوس ہوئی تو وہ ہڑبڑا کے بولی، جیسے ایک فرمانبردار غلام اپنے مالک کا حکم بجا لاتا ہے، ویسے ہی تابش نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ آپ بیٹھک تک خود جا سکتے ہیں؟ ماتھے سے خون صاف کرتے ہوئے وہ بولی۔ تابش نے سر ہلا کے اشارہ کیا، لیکن نور کو اشارہ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے آنکھیں بند کرنے کا کہا ہے، منہ کھول کے بتا سکتے ہیں، وہ گھورتے ہوئے بولی۔ نہیں، جسم حرکت نہیں کر رہا، تابش نے کراہتے ہوئے جواب دیا۔ ہلکی ہلکی بارش کی بوندیں پڑنے لگی۔ کسی کو بلانا پڑے گا، بابا پتہ نہیں کب آئیں گے، وہ یہ کہہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے میں جا کے اس نے اپنا فون بیگ سے نکالا اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ السلام علیکم۔ فاطمہ کی ماں نے فون اٹھایا۔ وعلیکم السلام خالہ، میں نور بات کر رہی ہوں۔ وہ جلدی جلدی بولنے لگی۔ جی بیٹا بولو، انہوں نے پوچھا۔ خالہ کیا آپ سکندر بھائی کو ہمارے گھر بھیج سکتی ہیں؟ وہ پریشان ہو کے بولی۔ کیوں بیٹا، خیریت؟ وہ بھی پریشان ہو گئی۔ خیریت نہیں ہے، ہمارے ہاں مہمان کو بجلی کا جھٹکا لگا ہے، وہ فرش پہ بری حالت میں پڑے ہیں، بابا گھر پہ نہیں ہے، اس لیے آپ سے مدد مانگ رہی ہوں۔ سکندر بھائی بس انہیں بیٹھک تک چھوڑ دیں، باقی بابا خود آ کے دیکھ لیں گے۔ اچھا بیٹا، میں ابھی بھیجتی ہوں۔ یہ کہہ کے انہوں نے فون بند کر دیا۔ بارش تیز ہونے لگی۔ وہ باہر آئی تو تابش اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بس 2 منٹ صبر کر لیں، میں نے کسی کو مدد کے لیے بلایا ہے، وہ پاس آ کے بولی۔ اب کی بار اس نے اپنے آپ کو چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ تابش نے اسے پاس آتا دیکھا تو پھر سے آنکھیں بند کر لی اور اپنا سر فرش پر ٹیک دیا۔ اس کے بائیں گھٹنے اور کندھے پر شدید چوٹ لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں فاطمہ اور اس کا بھائی سکندر پہنچے۔ سکندر نے تابش کو سہارا دیا اور بیٹھک میں لے جا کے لٹا دیا۔ نور نے فاطمہ کو سارا واقعہ بتایا۔ اتنے میں مولوی صاحب بھی گھر پہنچے۔ ساری صورتحال دیکھ کے وہ بھی پریشان ہو گئے۔ محلے کے ایک ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے تابش کی مرہم پٹی کی اور کچھ پین کلرز بھی دی۔ بیٹا میں معافی چاہتا ہوں کہ ہماری وجہ سے آپ کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ مولوی صاحب تابش کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ نہیں نہیں مولوی صاحب، آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ بس یہ ایک حادثہ ہے، اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تابش نے انہیں کہا۔ آپ اپنے گھر والوں کو اطلاع کر دیں، مولوی صاحب بولے۔ مولوی صاحب میں اپنے گھر والوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، اور ویسے بھی اتنی سی تو چوٹ ہے، 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ بیٹا جیسے آپ کی مرضی، میں تو بس یہی چاہ رہا تھا کہ اس حالت میں آپ کے گھر والے زیادہ بہتر طریقے سے خیال رکھتے، مولوی صاحب نے جواب دیا۔ درد کم ہوا تو تابش کی آنکھ لگنے لگی۔ مولوی صاحب بھی گھر چلے گئے۔ نور بیٹا، مولوی صاحب نے نور کو آواز دی۔ جی بابا۔ نور ان کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ میں سوچ رہا تھا تابش کو اس کے گھر بھجوا دیتے ہیں، گھر والے زیادہ اچھی طرح سے اس کا خیال رکھیں گے، ہم کس طرح اسے سنبھالیں؟ مولوی صاحب کے چہرے پہ پریشانی کے آثار تھے۔ آپ وجہ فرما رہے ہیں، لیکن کیا یہ بہتر ہوگا کہ ایسی حالت میں ہم اسے جانے کا کہیں؟ میرا مطلب ہے وہ اپنی مرضی سے جانا چاہتا ہے، کوئی بات نہیں، ہم اسے جانے کا کہیں یہ مناسب بات نہیں ہے۔ نور نے مولوی صاحب کو سمجھایا۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، خیر اللہ پاک اس بچے کو جلد صحت یاب کرے، یہ کہہ کے وہ کمرے سے چلے گئے۔ نور کچن کے کام سمیٹنے لگی۔ نور کے دل میں ایک عجیب سی الجھن تھی، حادثاتی طور پر ہی صحیح لیکن ایک نامحرم کے وہ اتنا قریب تھی۔ یہ بات اسے بار بار پریشان کر رہی تھی کہ جذبات میں بہہ کر اس نے کچھ غلط تو نہیں کر دیا۔ بستر پر آ کے لیٹی، پر جیسے ہی آنکھیں بند کی، تابش کی وہی تند و تیز نگاہیں پھر سے بے چین کرنے لگیں۔ خدایا خیر کرنا، دل میں اٹھتے سوال دھڑکنیں بے ترتیب کر رہے تھے۔ صبح کی اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ نور بیٹا اذان ہو رہی ہے، اٹھ جاؤ، نماز پڑھ لو۔ مولوی صاحب نے نور کو آواز دی۔ نیند آئی کہاں تھی جو اٹھ جاؤں؟ وہ دل ہی دل میں بولی۔ جی بابا اٹھ گئی ہوں، نور نے جواب دیا۔ نماز سے فارغ ہو کے نور بابا کے کمرے میں آ گئی۔ وہ ہاتھ پہ تسبیح لیے وظیفہ پڑھ رہی تھی۔ نور کو دیکھ کے انہوں نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کوئی بات ہے؟ مولوی صاحب نے سوالیہ نظروں سے نور کو دیکھا۔ نور نے سر جھکا دیا۔ بتاؤ بیٹا، کیا پریشانی ہے؟ مولوی صاحب اس کے اداس چہرے کو دیکھ کے اندازہ لگانے لگے۔ بابا میرے دل پہ ایک بوجھ ہے،
جو سکون نہیں لینے دے رہا۔ وہ آنکھیں نیچے کر کے بولی، کیسا بوجھ؟ کھل کے بتاؤ۔ مولوی صاحب بھی پریشان ہو گئے۔ کل رات جب وہ دیوار سے نیچے گرا تو میں خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اسی انہونی کے ڈر سے میں دوڑتی ہوئی اس کے پاس پہنچی۔ میرے حواس ایسے کھو گئے تھے کہ میں اپنا پردہ نہیں سنبھال پائی۔ اس کے پاس پہنچ کے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اس کے زخمی ماتھے پر دوپٹہ رکھ دیا۔ میرے ہاتھ اس کے چہرے کو چھوتے رہے۔ اس کی آنکھیں جھلک پڑی۔ مولوی صاحب خاموشی سے سنتے رہے۔ بابا، وہ میرے لیے نامحرم ہے۔ میں کیسے بے پردہ اس کے اتنے قریب پہنچ گئی؟ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے۔ میں اپنی اس غلطی پہ بے حد شرمندہ ہوں۔ میں آپ سے اور اس خالق سے اس گناہ کی معافی مانگتی ہوں۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے رونے لگی۔ مولوی صاحب اٹھ کے نور کے قریب آئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ بیٹا، ایک باپ کی نظر سے بیٹی کا کسی نامحرم کے پاس بے پردہ ہو کے جانا ناقابل برداشت چیز ہے، لیکن اگر میں اسے انسانیت کی نظر سے دیکھوں تو کسی کی جان بچانا ہر چیز سے افضل ہے۔ گناہ اور ثواب سب نیت پر منحصر ہوتا ہے۔ تم جس نیت سے اس کے پاس گئی وہ گناہ کی نیت نہیں تھی، اس لیے اپنے آپ کو مجرم تصور مت کرو۔ وہ ذات سبھی کے دلوں کے راز خوب جانتی ہے۔ مولوی صاحب نے اسے تسلی دی۔ چاہے کچھ بھی تھا لیکن مجھے اپنے پردے کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ میں نادم ہوں۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، بیٹا، اگر تمہیں لگتا ہے تم نے غلط کیا ہے تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اور میرا اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ اب رونا بند کرو اور ناشتہ بناؤ، مہمان کو دوائی بھی دینی ہے۔ مولوی صاحب نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ نور کچن کی طرف چلی گئی۔ مولوی صاحب تابش کے لیے کچھ ضروری دوائیاں لینے گئے ہوئے تھے۔ نور رات کا کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ بیٹھک سے کانچ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ نور چونکی اور دروازے کے پاس گئی۔ اندر بالکل خاموشی تھی۔ وہ پھر سے کچن میں آ گئی، لیکن نظریں بار بار بیٹھک کے دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی کہ پتہ نہیں اندر کیا ٹوٹا۔ تابش کی حالت سے واقف تھی، کہیں اسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ خود سے سوال جواب کرتی اور پھر سے دروازے کے پاس پہنچی۔ پھر بھی تسلی نہیں ہوئی تو اس نے برقع اٹھایا اور بیٹھک میں چل دی۔ بیٹھک کے فرش پر کانچ کے جگ کی کرچیاں پھیلی تھیں۔ تابش کی آنکھیں بند تھیں۔ دروازہ کھولنے پر اس نے آنکھیں کھولی تو نور پردے میں سامنے کھڑی تھی۔ تابش نے پھر سے آنکھیں موند لی۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ نور نے پوچھا۔ جی، پانی چاہیے تھا۔ جگ تک ہاتھ بڑھایا لیکن وہ گر کے ٹوٹ گیا۔ تابش آنکھیں بند کیے ہوئے بتانے لگا۔ نور واپس مڑی اور اس کے لیے پانی کا گلاس لے آئی۔ یہ لیں، اٹھ کے پانی لیں۔ نور نے پانی کا گلاس تابش کی طرف بڑھایا۔ تابش نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ہمت نہیں کر پایا۔ مولوی صاحب تو اپنے ہاتھ سے پانی پلا دیتے ہیں، لیکن نور سے کیسے کہے؟ ایک منٹ رکیں۔ نور نے اسے روکا اور پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ تابش نے بنا آنکھیں کھولے سر تھوڑا اوپر اٹھایا اور پانی پینے کی کوشش کرنے لگا۔ آپ آنکھیں کھلی رکھ سکتے ہیں، میں پردے میں ہوں۔ دبی سی ہنسی ہنستی وہ بولی۔ تابش نے آنکھیں کھول دی۔ اسے پانی پلانے کے بعد نور نے جلدی سے کانچ کے ٹکڑے اٹھائے اور بیٹھک سے باہر نکلنے لگی۔ جاتے جاتے وہ ایک پل کے لیے رکی۔ تابش کی آنکھیں سامنے والی دیوار پر ٹکی تھی۔ میں معافی چاہتی ہوں، میری وجہ سے آپ اس حادثے کا شکار ہوئے۔ وہ پیچھے مڑے بنا ہی بولی، کوئی بات نہیں، آپ معافی مت مانگیں۔ تابش نے آہستگی سے جواب دیا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے آگے بڑھی۔ پانی پلانے کا شکریہ۔ تابش کی آواز اس کے کان میں پڑی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ نور دروازے پر پہنچی۔ کون؟ میں ہوں۔ فاطمہ کی آواز پہچانتے ہی نور نے دروازہ کھول دیا۔ یہ لو۔ فاطمہ نے نور کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھما دیا۔ نور نے اسے چارپائی پہ بٹھایا اور خود شاپنگ بیگ کھولنے لگی۔ اوہ، کتنی پاگل ہو تم! نور چڑ کے بولی۔ لو، میں نے کیا کیا؟ فاطمہ نے حیرانی سے پوچھا۔ تمہیں پتہ ہے نا میں پھیکے رنگ پہنتی ہوں، تم اتنا بھڑکیلا رنگ کیوں لے آئی؟ اور ساتھ میں یہ چنری، سارے پیسے ضائع کروا دیے۔ نور تپ کے بولی۔ ہائے ہائے، ایک تو اتنے تنگ و دو کے بعد یہ سوٹ لے کر آئی ہوں، بجائے شکریہ ادا کرنے کے نقص نکال رہی ہو۔ وہ خفا ہو کے بولی۔ مجھے تمہاری مشقت پہ کوئی شک نہیں، لیکن رنگ تو میرے حساب سے لاتی نا۔ نور شاپنگ بیگ سائڈ پر رکھ کے بولی۔ محترمہ، شادی بیاہ کے لیے یہی رنگ چلتے ہیں، تم ان دیواروں سے نکلو تو پتہ چلے نا۔ تمہارے لیے تو شادی اور ختم میں کوئی فرق نہیں۔ فاطمہ ناک چڑھا کے بولی۔ اف نور! اکتا کے بولی۔ کیا اف؟ حد ہے نور، اچھی خاصی شکل و صورت ہے تمہاری، جوان ہو، پتہ نہیں کیسے پھیکے رنگ پہن لیتی ہو۔ تمہارا کبھی خود سے سجنے سنورنے کو دل نہیں کرتا؟ فاطمہ بولی۔ ایسا نہیں ہے فاطمہ، تم سمجھتی نہیں ہو۔
عورت ذات کا بے وجہ سجنا سنورنا ٹھیک نہیں ہے۔ نور اسے سمجھاتے ہوئے بولی، خدا کی پناہ، تمہارے چچا زاد بھائی کی شادی ہے اور تم اسے بلا وجہ کا سجنا سنورنا کہتی ہو؟ فاطمہ چڑ گئی۔ نور خاموشی سے اس کا چہرہ تکتی رہی۔ دیکھو نور، عزیز و اقارب کی خوشیوں کی تقریبات ہوں تو اسی حساب سے پہننا پڑتا ہے، ورنہ لوگ کئی طرح کی باتیں بناتے ہیں، اور ویسے بھی بھڑکیلا رنگ پہننے میں کون سی بے حیائی ہے؟ یہ رنگ تم پہ خوب اٹھے گا اور اس چنری میں تم شہزادی لگو گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ چل بے شرم، نور شرما گئی۔ وعدہ کرو تم یہی سوٹ پہنو گی۔ فاطمہ نے ضد لگا لی۔ اچھا بابا، یہی پہنوں گی۔ نور نے ہار مان لی۔ یہ بتاؤ تمہارا مہمان کیسا ہے؟ فاطمہ نے تابش کے بارے میں پوچھا۔ بابا بتا رہے تھے زخم اب ٹھیک ہو چکے ہیں۔ چل پھر بھی لیتے ہیں، نور نے بتایا۔ چلو اللہ پاک کا شکر ہے، ویسے کافی دن لگے ٹھیک ہونے میں۔ فاطمہ بولی۔ ہاں، چوٹیں بھی بہت گہری تھی نا؟ نور بولی۔ اچھا میں اب چلتی ہوں۔ نور یہ سوٹ ایک بار پہن کے اچھی طرح دیکھ لو، کوئی مسئلہ ہوا تو بتانا، تبدیل کروا لیں گے۔ فاطمہ یہ کہہ کے اپنے گھر چلی گئی۔ نور باقی کام نمٹانے لگی۔ تابش نے بیٹھک کے سامنے بائیک کو بریک لگائی۔ مولوی صاحب گلی میں کھڑے تھے۔ تابش نے سلام کیا۔ بیٹا اچھا ہوا آپ آ گئے، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مولوی صاحب تابش سے مخاطب ہوئے۔ خیریت مولوی صاحب؟ تابش نے پوچھا۔ بیٹا گلی کی لائٹ خراب ہو گئی ہے، رات میں کافی اندھیرا ہوتا ہے، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو گھر کی چھت پہ چڑھ کے بلب بدل دیں گے؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں، میں ابھی بدل دیتا ہوں، تابش نے کہا۔ مولوی صاحب گھر میں داخل ہوئے۔ نور اپنے کمرے میں نیا سوٹ چیک کر رہی تھی۔ ہرے رنگ کی چنری سر پہ سجائے وہ خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ نور باہر مت آنا، تابش بیٹا چھت پر جا رہا ہے، مولوی صاحب نے صحن میں کھڑے ہو کے آواز دی۔ نور کو ٹھیک طرح سے سنائی نہیں دیا۔ وہ سمجھی شاید مولوی صاحب تابش کے کھانے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ جی بابا، اس نے جواب دیا۔ تابش چھت پر چلا گیا اور مولوی صاحب گلی میں آ گئے۔ نور جلدی سے کچن میں آئی اور تابش کے کھانے کی تشتری ہاتھ میں پکڑے باہر نکلی۔ اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی، وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ تابش صحن میں موجود ہے۔ تابش کی نظر جب اس پر پڑی، وہ ہرے رنگ کی چنری میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ تابش اپنے آپ کو روک نہیں پایا اور بالکل اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ نور تابش کے منہ سے نکل گیا۔ نور نے جیسے ہی سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا، ہاتھ سے کھانے کی تشتری چھوٹ گئی۔ اس کے جسم پہ ایک کپ کپی طاری ہو گئی۔ کل تک تو نور کے ایک بار کہنے پر اس نے اپنی آنکھیں بند کی، لیکن پھر کبھی اس کی طرف نہیں دیکھے گا، اور اب اس میں اتنی ہمت آ گئی تھی کہ وہ نور کے چہرے پہ اپنی نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ گھر کی چوکھٹ پہ مولوی صاحب نے جیسے قدم رکھا، تابش برق رفتاری سے بیٹھک کے دروازے کی طرف لپکا اور نور کچن کی طرف مڑی۔ خدایا خیر، یہ کیسے ہوا؟ مولوی صاحب کی نظر فرش پر پڑی جہاں کھانا گرا ہوا تھا۔ بابا، پاؤں پھسلنے سے تشتری ہاتھ سے چھوٹ گئی، نور ہکلاتے ہوئے بولی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے مولوی صاحب سے جھوٹ بولا تھا، زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ بیٹا دیکھ کے چلا کرو، عورت ذات کو پاؤں بہت سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے۔ مولوی صاحب کمرے کی طرف چل دیے۔ نور صحن میں بے حس و حرکت کھڑی رہی اور تابش خیالوں میں گم بیٹھک میں بستر پر لیٹ گیا۔ یہ میں کیا کرنے جا رہا تھا؟ کیا سوچتی ہوگی وہ؟ کیوں میں خود کو روک نہیں پایا؟ تابش اپنے آپ سے سرگوشیاں کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب کھانا لے کے بیٹھک میں آئے۔ تابش بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تابش نے ان کے ہاتھ سے کھانے کی تشتری پکڑ کے میز پر رکھی۔ مولوی صاحب کرسی پر بیٹھ گئے۔ برخوردار آپ سے ایک عرض تھی، مولوی صاحب بولے۔ جی جی، حکم کریں آپ۔ تابش مؤدبانہ انداز میں بولا۔ دراصل میرے بھتیجے کی شادی ہے تو اسی سلسلے میں ہمیں کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جانا ہے۔ وہ بولے۔ اچھا کب جانا ہے؟ تابش نے سوال کیا۔ کل صبح سویرے ہی نکلنا ہے، انہوں نے بتایا۔ تابش نے سر ہلایا۔ مولوی صاحب ایک پل کے لیے رکے اور پھر مخاطب ہوئے۔ برخوردار، میں چاہ رہا تھا جتنے دن تک ہم واپس نہیں لوٹتے آپ کو اپنا انتظام کہیں اور کرنا ہوگا۔ ان کی نظریں تابش کی طرف تھیں۔ تابش کھانے کا پہلا لقمہ منہ تک لے گیا۔ مولوی صاحب کی بات سن کر اس کا ہاتھ رک گیا۔ میری بات کا غلط مطلب مت لیجیے گا، میں بس اس لیے کہہ رہا تھا کہ ہم لوگوں کی غیر موجودگی میں آپ کو کھانے پینے کی دقت ہوگی، ورنہ آپ کے یہاں رہنے سے کوئی اعراض نہیں ہے۔ وہ سمجھاتے ہوئے بولے۔ میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ بے فکر ہو کے جائیں، میں کچھ نہ کچھ انتظام کر لوں گا۔ تابش نے انہیں تسلی دی۔ ہم سے جانے انجانے میں آپ کا خیال رکھنے میں کسی طرح کی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ مولوی صاحب بولے۔ ارے مولوی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں
آپ لوگوں نے جس طرح سے میرا خیال رکھا ہے، یقین جانیے کوئی اپنا بھی اتنا نہیں کرتا۔ میں شکر گزار ہوں جو آپ نے اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی، تابش تشکرانہ انداز میں بولا۔ مولوی صاحب نے اس کا کندھا تھپتھپایا اور وہاں سے چلے گئے۔ مولوی صاحب کے جانے کے بعد تابش پھر سے سوچوں میں ڈوب گیا۔ اس گھر میں رہتے ہوئے مجھے یہ تک یاد نہیں رہا کہ میرا اپنا بھی کوئی گھر ہے۔ ایک گھناؤنے مقصد کے تحت یہاں داخل ہوا تھا، لیکن مولوی صاحب کے بے لوث پیار نے غلط قدم نہیں اٹھانے دیا، اور نور کا نام دل میں آتے ہی پھر سے حواس کھونے لگے۔ جانے سے پہلے کاش ایک بار اس کا دیدار ہو جائے، اپنی غلطی کی معافی مانگ لوں، بس ایک بار اپنے دل کے جذبات اس تک پہنچا سکوں۔ اس کی بے چینی بڑھنے لگی، اور دوسری طرف بستر پر کروٹیں بدلتی نور پھر سے احساس جرم میں مبتلا تھی۔ اس شخص کی وجہ سے بابا سے جھوٹ بولنا پڑا۔ ابھی تو پہلے والی غلطی کا بوجھ دل پہ تھا، اور اب پھر سے اس گناہ کی مرتکب ہوئی۔ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ بستر سے اٹھ کے صحن میں آ گئی اور صحن میں ٹہلنے لگی۔ تابش کی بے چینی اپنی جگہ قائم تھی۔ ایک آخری دیدار کی حسرت پوری ہو پاتی ہے یا نہیں؟ بستر سے اٹھ کے وہ بیٹھ کے دروازے تک آیا۔ دل تھا جو بے بس یہی بول رہا تھا کہ دروازہ کھول کے گھر کے اندر داخل ہو جائے، لیکن دماغ سارے حوصلے پست کر رہا تھا۔ اگر میں پھر سے اس کے پاس گیا تو کیا ہوگا؟ کہیں مولوی صاحب نہ اٹھ جائیں، کہیں وہ گھبرا نہ جائے۔ کیا کروں؟ اگر کچھ غلط ہوا تو پوری زندگی ضمیر کے بوجھ تلے دب جاؤں گا۔ دماغ نے سرگوشی کی۔ اگر اسے میرے پاس آنا برا لگا تو اب تک وہ مولوی صاحب کو بتا دیتی۔ اس نے نہیں بتایا۔ کہیں اس کے دل میں بھی میرے لیے کچھ ہے تو نہیں؟ دل جذبات کی آگ کو مسلسل بھڑکا رہا تھا، پھر کبھی ایسا موقع ملے نہ ملے۔ جانے سے پہلے ایک بار اس سے ملنا ضروری ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ کم از کم پوری زندگی یہ دکھ تو نہیں رہے گا کہ اس سے دل کی بات نہیں کی تھی۔